بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارا اس بات میں تو اتفاق ہے کہ عام وہ تمام افراد کو شامل ہوگا۔ صحیح؟ نہ توقف کیا جائے گا جیسا کہ واقفیہ کا قول تھا، نہ ادنا اور اقل عدد پر عمل کیا جائے گا جس طرح کہ دوسرا قول تھا، بلکہ عام سے مراد تمام افراد ہوں گے۔ اس بات میں احناف اور شوافع متفق ہیں۔ کہ لفظ عام وہ تمام افراد کو کیا ہوگا؟ شامل ہوگا۔ صحیح؟ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارا اس اتفاق کے بعد ایک اختلاف ہے۔ وہ اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عام کا یہ عموم اور شمول اپنے تمام افراد کو ظن کے ذریعے سے ہوگا، ظن کے طریقے سے ہوگا، اور ہمارے نزدیک جس طرح خاص قطعی ہے اسی طرح عام بھی کیا ہوگا؟ قطعی ہوگا۔ سمجھے؟ یعنی جس طرح خاص اپنے مدلول کو، اپنے معنی کو قطعا و یقیناً شامل ہے، اسی طرح عام بھی اپنے تمام افراد کو قطعا و یقیناً کیا ہوگا؟ شامل ہوگا۔ ہمارا مسلک یہی ہے۔ اور جب تک عام سے تخصیص کسی دلیل قطعی کے ساتھ نہ ہو جائے اس وقت تک عام قطعی رہے گا۔ اگر عام سے تخصیص کسی دلیل قطعی سے ہو جائے تو پھر اس کے بعد عام ظنی بن جائے گا باقی افراد میں، پھر قیاس کے ذریعے سے بھی تخصیص ہو سکے گی، خبر واحد کے ذریعے سے بھی تخصیص ہو سکے گی، جائز ہو جائے گی۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ لیکن پہلی مرتبہ عام کی عمومیت کو توڑنے کے لیے نہ قیاس کام کرے گا اور نہ خبر واحد صحیح کام کرے گی۔ سمجھے؟ بلکہ چونکہ عام قطعی ہے اس وجہ سے اس کی عمومیت کو توڑنے کے لیے بھی دلیل قطعی کی ضرورت ہوگی اول مرتين کے اندر۔ جب ایک مرتبہ دلیل قطعی سے اس کی عمومیت ختم ہو جائے گی، عام مخصوص بن جائے گا، تو پھر اس صورت کے اندر اس کے بعد قیاس اور خبر واحد کے ذریعے سے اس میں مزید تخصیص ہو سکے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ عام جو ہے یہ شروع سے کیا ہے؟ ظنی ہے۔ عام شروع سے کیا ہے؟ ظنی ہے۔ سمجھے؟ لہذا قیاس اور خبر واحد کے ذریعے سے اس میں تخصیص ابتدا سے ہی جائز ہوگی۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ خلاصہ یہ ہے کہ عام اگر اسے ظنی تسلیم کر لیا جائے تو اس کے بعد خبر واحد اور قیاس ان کے ذریعے سے اس میں مزید تخصیص ہو سکتی ہے۔ اس پر بھی احناف اور شوافع کا کیا ہے؟ اتفاق ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ شروع سے ہی عام کو ظنی مانتے ہیں، ہم شروع سے قطعی مانتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی مخصص آ جائے جو کہ قطعی ہو، جو کہ قوت اور طاقت کے اندر عام کے ساتھ کیا ہو؟ برابر ہو، تو پھر اس صورت کے اندر
مزید تخصیص جو ہے وہ قیاس اور خبر واحد کے ساتھ ہو سکے گی، کیونکہ اب وہ ظنی بن گیا. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ لیکن عند الشافعی رحمہ اللہ، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہوا دلیل، یہ عام ایسی دلیل ہے، فیہ شبہۃ، جس میں کچھ نہ کچھ شبہ ہے. جس میں کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ شبہ ہے. فیہ شبہۃ، شبہ سے خالی بہرحال امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ عام نہیں ہے. جب اس میں شروع سے ہی شبہ ہے فیجوز تخصیصه بخبر الواحد والقیاس، تو پھر جائز ہے تخصیص اس عام کی بخبر الواحد والقیاس، خبر واحد کے ذریعے سے اور قیاس کے ذریعے سے. اے تخصیص عام الکتاب، تخصیص ہو کی ہو ضمیر کس چیز کی طرف راجع ہے؟ کتاب اللہ کے عام کی طرف. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی تخصیص اس عام کی جو عام کتاب اللہ کا ہو، بکل واحد، ہر ایک کے ساتھ جائز ہے، من خبر الواحد، چاہے وہ خبر واحد ہو، والقیاس، یا وہ کیا ہو؟ قیاس ہو. والقیاس صحیح لکھا ہے تمہاری کتاب میں؟ والقیاس کر دو اس کو. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ لِأَنَّ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بیان فرما رہے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ عام کے ظنی ہونے پر دلیل یہ ہے، لِأَنَّ كُلَّ عَامٍ، کیونکہ ہر عام یحتمل التخصیص، وہ احتمال رکھتا ہے تخصیص کا، وَهُوَ، اور یہ تخصیص کا احتمال، شائع، عام طرح سے جاری ہوتا ہے، عام طرح سے مشہور ہے، فی ہے، اس خاص کے اندر، اس عام کے اندر. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وَهُوَ کی ضمیر راجع ہے تخصیص کی طرف. وَهُوَ کی ضمیر راجع ہے کسی طرف؟ شائع فی ہے کے اندر جو فی ہے میں ضمیر ہے نا، یہ راجع ہے کس کی طرف؟ عام کی طرف. ترجمہ یوں ہوگا، کیونکہ ہر عام احتمال رکھتا ہے تخصیص کا، اور یہ تخصیص شائع فی ہے، عام ہے اس عام کے اندر، شائع اور مشہور ہے اس عام کے اندر. ایت تخصیص شائع فی العام، یعنی تخصیص جو ہے وہ عام اور شائع ہے، مشہور ہے، فی العام، کس چیز کے اندر؟ عام کے اندر. عام میں تخصیص عام ہے، کیا؟ عام میں تخصیص عام ہے، یعنی زیادہ ہوتی ہے، یہ مطلب ہے. اسی وجہ سے بعض حضرات نے کہہ دیا ما من عام الا وقد خص عنہ البعض، کوئی عام ایسا نہیں ہے جس سے کسی چیز کو خاص نہ کیا گیا ہو. آیا معنی سمجھ میں یا نہیں سمجھا؟ وَعِندَنَا، اور ہمارے نزدیک، ہوا قطعی، یہ عام قطعی ہے. ہوا قطعی، سمجھے؟ یہ مسلک احناف ہے. ہمارے نزدیک یہ عام قطعی ہے، مساوٍ للخاص، اور یہ خاص کے برابر ہے. یہ خاص کے برابر ہے. کیوں برابر ہے؟ اس لیے کہ جس طرح خاص کا ایک مدلول ہے، اسی طرح عام کا بھی کیا ہے؟ ایک مدلول ہے. جس طرح خاص اپنے معنی کو شامل ہے، اسی طرح عام بھی اپنے معنی کو کیا ہے؟ شامل ہے. تخصیص کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ عام سے خامخواہ کیا کر لی جائے؟ تخصیص کر لی جائے. خاص بول کر ہمارا یقین ہوتا ہے کہ اس کا یہی معنی ہے، تو عام بول کر بھی ہمارا یہی یقین ہوگا کہ اس کا یہ معنی ہے. نہیں سمجھا؟ کیونکہ جب ایک لفظ بولا گیا اور اس کا موضوع لہو بھی معلوم ہے، تو پھر یہاں پر شبہ کس چیز کا ہے؟ جب لفظ بولا گیا یعنی لفظ عام استعمال کیا گیا اور اس کا معنی بھی معلوم ہے کہ یہ اس کا معنی اور موضوع لہو اور مدلول ہے، تو یہاں پر شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. سمجھے؟
وَسَيَجِيءُ مَعْنَى الْقَطْعِيِّ فَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اور ان قریب قطعی کا معنی بھی آ جائے گا۔ قطعی کا معنی یہ ہے کہ جس میں احتمال نہ ہو، ایسا احتمال جو ناشی ہو دلیل سے، سمجھے؟ وَسَيَجِيءُ مَعْنَى الْقَطْعِيِّ، اس عبارت کا تعلق جو ہے وہ وَإِنْدَنَا هُوَ قَطْعِيٌّ کے ساتھ ہے کہ ہمارے نزدیک جو ہے عام کیا ہے؟ قطعی ہے۔ قطعی کس کو کہتے ہیں؟ معنی آگے آ جائے گا۔ معنی آگے کیا آئے گا؟ کہ جس میں ایسا احتمال نہ ہو جو پیدا ہونے والا ہو کس چیز سے؟ دلیل سے، سمجھے؟ ایک احتمال وہ ہوتا ہے جو ناشی عن غیر دلیل ہوتا ہے، ویسے ہی تمہارا وہم بن گیا، سمجھے نا؟ وہ قطعیت کو نہیں توڑتا، وہ قطعیت کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ دوسرا احتمال وہ ہوتا ہے جس کی بنا کس چیز کے اوپر ہوتی ہے؟ دلیل کے اوپر ہوتی ہے، وہ ناشی عن دلیل ہوتا ہے، یعنی دلیل سے پیدا ہوتا ہے، اس سے قطعیت ٹوٹے گی پھر، سمجھے؟ وَسَيَجِيءُ مَعْنَى الْقَطْعِيِّ، اور ان قریب آ جائے گا معنی کس چیز کا؟ قطعی کا۔ فَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا، تو جائز نہیں ہے تخصیص اس عام کی بواحد منہما، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، یعنی خبر واحد کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے، قیاس کے ساتھ بھی عام کی تخصیص جائز نہیں ہے، سمجھے؟ بلکہ عام کی تخصیص جو ہوگی وہ کس چیز کے ذریعے سے ہوگی؟ دلیل قطعی سے ہوگی، سمجھے؟ ما لم یخص بقطعی، جب تک کہ اس کی تخصیص نہ کر لی جائے دلیل قطعی کے ذریعے سے، بقطعی اے بدلیل قطعی، فلا یجوز، تو جائز نہیں ہے تخصیص اس عام کی بواحد منہما، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے، یعنی خبر واحد کے ذریعے سے بھی عام کی تخصیص جائز نہیں ہے، قیاس کے ذریعے سے بھی خبر واحد کی تخصیص جائز نہیں ہے۔ کب تک جائز نہیں ہے؟ ما لم یخص بقطعی، جب تک کہ اس کی تخصیص دلیل قطعی کے ذریعے سے نہ کر دی جائے۔ جب اس کی تخصیص دلیل قطعی کے ساتھ کر دی جائے گی تو پھر اس صورت کے اندر خبر واحد سے بھی اس میں مزید تخصیص ہو سکے گی، قیاس کے ذریعے سے بھی اس میں مزید تخصیص ہو سکے گی، لیکن اس سے پہلے نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اس کے بعد کیوں جائز ہو جائے گی؟ کیونکہ جب اس میں تخصیص کسی دلیل قطعی سے آ جائے گی تو پھر وہ عام کیا بن جائے گا؟ ظنی بن جائے گا، پھر قطعی نہیں رہے گا۔ جب ظنی بن گیا تو پھر اس میں مزید تخصیص ہو سکتی ہے۔ آیا معنی سمجھ میں؟ لأن اللفظ سے ہماری دلیل ہے کہ عام جو قطعی ہے وہ کیوں قطعی ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لأن اللفظ، کیونکہ لفظ متا وضع، جب اس کو وضع کیا گیا، لمانن، ایک معنی کے لیے، کانا ذالک المعنی لازما لہو، تو یہ معنی اس کو لازم ہوگا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لفظ جب وضع کیا گیا اس لفظ کو لمانن، ایک معنی کے لیے، کانا ذالک المعنی، پھر ہوگا یہی معنی جس کے لیے اس لفظ کو کیا کیا گیا ہے؟ وضع کیا گیا ہے۔ لازمن، وہ معنی لازم ہوگا، لہو، کس کے لیے؟ اس لفظ کے لیے۔ لہو کی ضمیر راجع ہے کس چیز کی طرف؟ لفظ کی طرف، لأن اللفظ کے اندر جو لفظ ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عام ایک لفظ ہے، اس کی وضع ایک معنی کے لیے ہوئی ہے، اور دال اور مدلول کا، موضوع اور موضوع لہو کا آپس میں کیا ہے؟ تلازم ہے، ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہے۔ تو یہ تلازم اور لزوم سے جو ہے وہ کیا ثابت کر رہا ہے؟ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ عام جو ہے وہ اپنے مدلول میں قطعی ہے۔ آیا مانا سمجھ میں؟ الا ان تدل القرینۃ علی خلافہ، ہاں اگر کوئی قرینہ دلالت کرتا ہے علی خلافہ، اس معنی موضوع لہو کے خلاف، کہ پورا موضوع لہو مراد یہاں پر نہیں ہے، کوئی تخصیص ہے، تو پھر اس صورت کے اندر
عام قطعی نہیں ہوگا، عام میں تخصیص ہوگی، ظنی بن جائے گا، لیکن قرینہ اور دلیل اس کے لیے ہونی چاہیے. سمجھے؟ ولو اجازہ، اگر اجازت دے دی جائے، اجازہ معلوم بمعنی مجہول کے ہے، اجیزہ کے معنی میں ہے، یا الف کو بالکل کاٹ دو، الف غلط لکھا ہے، پھر ولو جازہ، بعض نسخوں میں جازہ ہے. سمجھے؟ جازہ پڑھو گے تو ارادۃ البعض پڑھو گے، اجازہ پڑھو گے تو ارادۃ البعض پڑھا جائے گا. سمجھے؟ بہرحال مقصد دونوں کا ایک ہی ہے. اگر اجازت دے دی جائے کس چیز کی؟ ارادت البعض، بعض مراد لینے کی، کہ عام میں بعض افراد کو مراد لیا جائے گا اور بعض کو مراد نہیں لیا جائے گا. سمجھے؟ اگر یہ اجازت دے دی جائے بلا قرینۃ، بغیر کسی قرینے اور دلیل کے اجازت دے دی جائے، لارتفع الامان عن اللغت والشرع بالکلیت، تو پھر امان اٹھ جائے گا لغت سے بھی اور شریعت سے بھی بالکل. سمجھے؟ پھر لغت پر کوئی اعتماد باقی نہیں رہے گا، پھر شریعت پر بھی کوئی اعتماد باقی نہیں رہے گا، کیونکہ لغت کے اندر کچھ الفاظ خاص ہوتے ہیں، کچھ الفاظ عام ہوتے ہیں. جو خاص ہوتے ہیں وہ اپنے موضوع لہو میں استعمال ہوتے ہیں، جو عام ہوتے ہیں ان کا بھی ایک موضوع لہو ہوتا ہے، وہ اپنے موضوع لہو میں استعمال ہوتے ہیں. جب قرینہ کوئی نہیں ہے، لفظ عام ہے، استعمال اس کا اپنے موضوع لہو کے اندر ہو رہا ہے، تو پھر کچھ افراد کو مراد لینا، کچھ کو نہ لینا، یہ ترجیح بلا مرجح ہے. سمجھا؟ اسی طرح شریعت سے بھی کیا ہو جائے گا؟ اعتماد اٹھ جائے گا. لغت کے اندر قوم کا ایک لفظ مراد ہے کہ اس سے مراد قوم ہوتی ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لغت کے اندر قوم کا ایک لفظ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک معنی پر اس کی دلالت ہوتی ہے، قوم پر اس کی دلالت ہوتی ہے. اب کوہاٹ والے اٹھ کر یا پشاور والے اٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم قوم کے لفظ سے کیا ہے؟ استثناء ہے، مستثنیٰ ہے، تو ان کی بات کو کیا کہا جائے گا؟ غلط کہا جائے گا. نہیں سمجھ میں آیا؟ شریعت سے بھی کیا ہو جائے گا؟ اعتماد اٹھ جائے گا. اقیم الصلاۃ یہ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، عام ہے، تمام مکلفین کو کیا ہے؟ شامل ہے. اب جو ہے ڈیرہ اسماعیل خان والے کل کو کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اقیم الصلاۃ سے جو ہے وہ خاص ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، تو کیا کرو گے پھر؟ جی بالکل. مثال کے طور پر نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ دیکھیں، لارتفع الامان عن اللغت والشرع بالکلیت لان خطابات الشرع، کیونکہ خطابات شریعت کے، اللہ تعالیٰ کے جو خطابات ہیں، عامۃ وہ عام ہیں، والاحتمال الغیر الناشی، کیونکہ اور احتمال جو غیر ناشی ہوتا ہے، عن دلیل، دلیل سے، لا یعتبر اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا. سمجھے؟ وہ احتمال جو غیر ناشی ہے دلیل سے، یعنی ایسا احتمال جس کی بنا دلیل پر نہ ہو، ویسے ہی اپنی طرف سے احتمالات کوئی بناتا ہے، لا یعتبر وہ معتبر نہیں ہے. پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ بالکل جی. فاحتمال الخصوص ہونا، تو احتمال خصوص کا یہاں پر یعنی عام کے اندر کا احتمال المجاز فی الخاص، یہ ایسے ہی ہے جس طرح کے احتمال مجاز کا خاص کے اندر. سمجھے؟ خام خامے جو ہے تم کیا کرتے ہو؟ احتمال خصوص نکالتے ہو عام کے اندر، پھر ہم کہیں گے کہ مجاز جو ہے اس کا بھی احتمال خاص کے اندر موجود ہے، تو پھر خاص بھی محتمل ہو گیا. جب احتمال کی وجہ سے عام کے عموم کے اندر قطعیت باقی نہ رہی، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ خاص جس کو تم شوافے کیا کہتے ہو؟ قطعی کہتے ہو، قطعی کہتے ہو، ہم بھی اس کو قطعی کہتے ہیں. پھر خاص کے اندر بھی کیا ہے؟ احتمال مجاز کا تو موجود ہے، لہٰذا وہاں پر بھی پھر جو ہے قطعیت باقی نہیں رہے گی. تو نفس احتمال جو ہے وہ معتبر نہیں ہے، بلکہ احتمال وہ معتبر ہے جو ناشی عن دلیل ہو. بس آیا مانا؟ ہاں پوچھے مولوی سے.
فاحتمال الخصوص ہونا پھر احتمال خصوص کا یہاں یعنی عام کے اندر کا احتمال المجاز فی الخاص یہ ایسے ہی ہے جس طرح کے احتمال مجاز کا خاص کے اندر. صحیح کہ خاص میں بھی کیا ہے مجاز کا احتمال موجود ہوتا ہے. فالتاکید یجعلہ محکما پھر تاکید اس کو بناتی ہے محکم تاکید بناتی ہے اس عام کو محکمن محکم. کہتے ہیں کہ فاحتمال الخصوص سے لے کر یہاں تک کا جو جملہ ہے یجعلہ محکمن تک ھذا جواب اما قال الواقفیۃ یہ جواب ہے واقفیہ کے قول کا جنہوں نے کہا تھا کہ عام کے بارے میں کیا کیا جائے گا توقف کیا جائے گا یعنی عمل سے رک جائیں گے عمل نہیں کیا جائے گا. اس کی مثال مجمل کی طرح ہے. مجمل اس کی وضاحت جب تک بیان سے نہ ہو جائے اس کا اجمال جب تک بیان سے ختم نہ ہو جائے وہ قابل عمل نہیں ہوتا ہے. اسی طرح عام جو ہے وہ بھی مجمل کی طرح ہے جب تک کہ وضاحت نہ آ جائے اس وقت تک عمل نہیں کیا جائے گا. فرماتے ھذا جواب اما قال الواقفیۃ یہ جو عبارت ہے ماتن کی یہ جواب ہے واقفیہ کے قول کا. انہوں نے کیا کہا تھا کہ انہ یؤکد بکل و اجمع عام کو پکا کیا جاتا ہے مؤکد بنایا جاتا ہے پختہ کیا جاتا ہے کل کے لفظ سے اور اجمع کے لفظ سے. وایضا تو جواب کیا ہوا کہ تاکید اس کو اور بھی پکا کرتی ہے. تاکید اس کو کیا کرتی ہے اور بھی پکا کرتی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا مطلب پہلے سے ہی وہ تمام افراد کو کیا تھا شامل تھا تاکید نے آ کر اور بھی اس کو کیا کر دیا پکا کر دیا. یہ ہوا جواب. سمجھے؟ وَأَيْضًا جَوَابٌ عَمَّا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اسی طرح یہ جواب ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا بھی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا انہ یحتمل التخصیص کہ یہ عام جو ہے احتمال رکھتا ہے کس چیز کا تخصیص کا. فنقول ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جواباً کہتے ہیں نحن لا ندعی ان العام لا احتمال فیہ اصلا ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ عام جو ہے نہیں ہے کوئی احتمال اس عام کے اندر بالکل بھی. فاحتمال التخصیص فیہ کا احتمال المجاز فی الخاص احتمال تخصیص کا فیہ اس عام کے اندر کا احتمال المجاز فی الخاص اسی طرح ہے جس طرح کے احتمال مجاز کا خاص کے اندر. سمجھے؟ خاص جس کو آپ امام شافعی بھی کیا کہتے ہو قطعی کہتے ہو ہم احناف بھی کیا کہتے ہیں قطعی کہتے ہیں. اس خاص کے اندر بھی مجاز کا احتمال کیا ہے موجود ہے کہ خاص کا معنی حقیقی مراد نہ ہو مجازی مراد ہو. تو احتمال نفس احتمال وہ تو کس چیز کے اندر ہے خاص کے اندر بھی موجود ہے. پھر آپ خاص کو بھی قطعی نہیں کہو پھر آپ خاص کو بھی کیا کہو ظنی کہو. اگر صرف احتمال کی وجہ سے کیا ہے قطعیت ختم ہوتی ہے. جواب سمجھا؟ فَإِذَا أُكِّدَ يَسِيرُ مُحْكَمًا جب عام کو مؤکد کر دیا گیا يَسِيرُ مُحْكَمًا تو وہ کیا ہو گیا محکم ہو گیا. وَلَا يَبْقَى فِيهِ احتمال اصلاً اور نہ باقی رہا اس کے اندر احتمال بالکل بھی. اصلاً کا معنی کیا ہے لا ناشن عن دلیل ولا غیر ناشن عن دلیل نہ ایسا احتمال جو دلیل سے پیدا ہونے والا ہو نہ ایسا احتمال جو بغیر دلیل کے ہو. صحیح؟ تو یہ جواب کچھ واقفیہ سے لگ رہا ہے اور کچھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کے جواب میں. تو دونوں کا جواب ہے اصل میں. صحیح ہے؟ تاکید کی بات جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی ہے بعض شارحین نے لکھا ہے. سمجھے نا کہ عام کی تاکید جو کی جاتی ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عام جو ہے وہ کیا ہے محکم ہے.
ظنی ہے. کیا ہے؟ عام ظنی ہے. سمجھے نا؟ اسی لیے تو اس کی کیا کی جاتی ہے؟ تاکید کی جاتی ہے. اگر ظنی نہ ہوتا قطعی ہوتا تو پھر تاکید نہ کی جاتی. ہم کہتے ہیں تاکید تو خاص کی بھی کی جاتی ہے. جاءنی زید زید خاص ہے پھر بھی زید کہہ دیا، تاکید لفظی ہے. جاءنی زید نفسہ عینہ نہیں کہا جاتا. آیا معنی سمجھ میں؟ تو پھر خاص کو بھی کیا کہو؟ ظنی کہو. تاکید تو اس کی بھی آ گئی. بس یہاں سے یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے